أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 10 سے 68 تک ہے، سورۃ الشعراء، پارہ ہے 19، ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ آج کی آیات کچھ زیادہ ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ واقعہ نازل ہوئی، اور سورہ واقعہ کے بعد شعراء، اور شعراء جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کا سورہ فرقان کا جوڑا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ طٰہٰ اور واقعہ کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ طٰہٰ میں بھی بہت ڈیٹیل سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب یہاں پر 9 آیت تک سورت کی تمہید تھی، اب آگے باقاعدہ واقعات کا آغاز ہوگا۔ ان انبیاء کا صرف تذکرہ تھا سورہ فرقان میں، لیکن اب ڈیٹیل سے واقعات آئیں گے۔ اور بھی صورتوں میں واقعات ہے، جیسے میں نے بتایا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ قصص میں بھی ہے، اور شعراء میں بھی ہے۔ دیکھیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ حالانکہ اگر ادوار دیکھے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کا دور پہلا ہے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، لیکن سورت کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر پہلے ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو سخت حالات تھے مکہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانے کے لیے تاریخ کا سخت ترین واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ سخت تھا، مگر جیسے یہ ایجپشن قوم تھی، مصری قوم تھی، یہ بہت زیادہ سویلائزڈ، آپ نے کسی نے اگر ایجپشن سویلائزیشن پڑھی ہو تو وہ بڑی سٹرونگ قوم، اور اہرام مصر آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ بغیر کرینز اور بغیر بڑے بڑے مشینوں کے یہ اتنے بڑے بڑے بلاکس کیسے انہوں نے اوپر رکھ کے یہ بلڈنگز بنائے ہیں، اہرام مصر کیسے بنے۔ تو ان کی کنسٹرکشن کوئی بچا ہی نہیں وہ چیزیں بتانے کے لیے، وہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی، اور وہ پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کی دشمن تھی۔ چند لوگ نہیں تھے، ایک بستی نہیں تھی، پوری قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی دشمن تھی، اور بنی اسرائیل کو ان سے چھڑانا، ان کی قید سے رہائی، ان کی غلامی سے رہائی دلانا بہت مشکل تھا۔ تو یہ بہت سخت ترین واقعہ ہے۔ اس میں جب ہم آگے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ مطلب ان کی بات کو نہ کوئی اہمیت دی جا رہی تھی، اور نہ کوئی ان کی بات ماننے کو تیار تھا، تو کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور کس طرح پھر بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں نا کہ اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ کو دیکھو تو اپنا غم بھول جائے گا۔ تو بس یہ ایسے ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے واقعات بتائے گئے کہ جس میں بہت زیادہ شدید حالات تھے انبیاء کے، اور ان کو اس طرح تسلی دی گئی۔ اب اس میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَا، اور جب پکارا ربو کا، آپ کے رب نے، موسیٰ کو، انِئْتِ، کہ آؤ، کہاں آؤ، انِئْتِ القوم، ان لوگوں کی طرف، قوم کی طرف، یا ان لوگوں کی طرف، قوم الظالمین، جو ظالم ہیں۔ یہ ظالم قوم کون سی تھی؟ قوم فرعون کو ظالم کہا گیا ہے۔ کیوں ظالم کہا گیا ہے؟ کیا ظلم کرتے تھے وہ؟ ایک تو وہ شرک کرتے تھے، فرعون کو رب مانتے تھے۔ دوسرا کیوں ظالم تھے؟ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 400 سال تک بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنائے رکھا، اور پھر ان کو آزاد بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے بہت سے ظلم ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھے ہیں کہ وہ کیا ظلم کرتے تھے۔ وہ ان کی اجرت پوری نہیں دیتے تھے، انہیں غریبی میں رکھا ہوا تھا، فاقوں میں رکھا ہوا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے، بہت ظلم تھا۔ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی غیرت کو بھی یعنی کہ بالکل مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اسی غلامی کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں بھی بنی اسرائیل میں نظر آتے رہے کہ وہ
بالکل ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بہرحال اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا۔ یہ کیا پکارا گیا؟ یہ ہم نے پہلے بھی سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ کہ انہیں مقدس وادی طوا، وادی طوا میں پکارا گیا، اس طرف پکارا گیا جب رات کو مدین سے وہ واپس آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہے کہ کس طرح ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور وہ وہاں سے پھر ایک شخص نے انہیں اطلاع دی۔ اگلے دن بھی جب وہی اسی قوم کا شخص لڑنے لگا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ جو قوم کے سردار ہیں وہ تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہاں سے وہ مدین چلے گئے، وہاں وہ 10 سال رہے۔ 8 سال اور 10 سال کی آپشن انہیں دی گئی تھی، انہوں نے 10 سال یعنی احسان کے درجے پہ معاملہ کیا۔ اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت انہیں جب آگ نظر آئی، اور انہیں سرد رات تھی تو اسے تاپنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اپنے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے وہ واپس، اہل و عیال کے ساتھ، تو وہ انگارہ حاصل کرنے، آگ حاصل کرنے اس پہاڑ کی طرف گئے، اس وادی طوا کی طرف گئے۔ اور وہاں پھر جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یہ اس پکارنے کی بات ہے جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ آؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ اب ویسے بھی وہ وہیں جا رہے تھے، مصر ہی جا رہے تھے، لیکن اب یہ کیسا جانا تھا، یہ کیسا آنا تھا قوم کی طرف؟ رسول بن کے، نبی بن کر ان کو نبوت دی جا رہی تھی۔ پہلے وہ نبی نہیں تھے، جب ان سے قتل ہوا وہ نبی نہیں تھے، جب وہ وہاں سے گئے وہ نبی نہیں تھے، اب انہیں نبوت دی گئی۔ اور ابھی بھی تورات نہیں ملے گی، تورات جو ہے وہ بعد میں ملی جب بنی اسرائیل کو چھڑا لیا گیا، اور پھر جب کوہ طور پہ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور انہیں تورات کی تختیاں دی گئی تھیں، ابھی نبوت ملی۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ قوم فرعون، وہ ظالم قوم کون سی ہے؟ قوم فرعون کے، آؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے، قوم فرعون کے۔ الا یتقون، کیا نہیں؟ حروف استفہام میں سے ہے، کوشچن کے لیے جو حرف آتے ہیں نا، اور لا نہیں، کیا نہیں؟ یتقون، وہ ڈرتے، کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اتنا ظلم کیے جا رہے ہیں، ظالم ہیں، اپنے ظلم کرتے ہوئے انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ کس کا ڈر نہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں، کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں تھی۔ قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا ظاہر کیا ہے؟ اپنے ڈر کو ظاہر کیا ہے کہ وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی انسان جب اپنا ڈر ظاہر کرتا ہے تو وہی ایک ہستی ہے جو اس کے ڈر کو دور کر سکتی ہے، اور وہی اس کا تدارک کر سکتی ہے۔ اور ہر انسان میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کو بھی خوف ہوتا تھا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ آنے والی چیز کا خوف، کسی بھی چیز کی ہیبت۔ تو کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کیوں جھٹلا دیں گے؟ کیونکہ وہ تو فرعون کو رب سمجھتے ہیں، میں انہیں ظالم کہوں گا، ان کی قوم کو للکاروں گا تو وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَذِيقُ، اور گھٹتا ہے، صدری، سینہ میرا، ولا، اور نہیں، ينطلق، چلتی۔ طلقہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ کہف میں بھی بار بار کیا لفظ آیا؟ فانطلقا، تو وہ چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، چل دینا۔ ینطلق، فانطلقا، طلقہ جو ہے تو لام قوف، اس کا روٹ ورڈ ہے، آزاد چھوڑ دینا۔ طلاق بھی اسی سے ہے، اس میں بھی آپ بندھن توڑ کے عورت کو آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب زبان کی بات آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چپ رہنے کے بعد بولنا، رک کر چلنا، زبان کا رک کر چلنا۔ اور نہیں، ینطلق، چلتی، لسانی، زبان میری، فارسل، تو بھیج، الی ہارون، طرف ہارون کے، کیا بھیج؟ نبوت۔ تو بھیج کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں نبوت، یعنی کہ انہیں نبوت دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سینے کے گھٹنے کی بات کی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو سورہ طٰہٰ میں آتی ہے وہ کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں سینہ کھولنے کی دعا تھی، اور زبان کی لکنت دور کرنے کی، یہ میری زبان کو سمجھ سکیں لوگ، وہ میری بات کو سمجھ سکیں، اس کی دعا تھی۔ اور پہلے انہوں نے جو اپنی عرض بیان کی وہ کیا کی؟ کہ یا اللہ میرا سینہ گھٹتا ہے، ضیق اور شرح
یہ دو اپوزٹ چیزیں، شرح صدر سینے کا کھلنا، اور دیق صدر یہ سینے کا گھٹنا، یضیق صدری گھٹتا ہے سینہ میرا، کہ میں اس بات کی وجہ سے اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، اور زبان میں بھی میری زبان بھی کچھ خاص چلتی نہیں ہے۔ تو پھر کیا مددگار مانگا کہ ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیجئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہارون علیہ السلام کی زبان میں بھی کوئی لکنت نہیں ہوگی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زبان میں اسٹرانگ ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں میں ڈرتا بھی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں ظاہری طور پر وہ چیزیں نہیں تھیں جو کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس کام کے لیے ریکوائرڈ ہیں، لیکن نبوت پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ملی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو دین کا کام ہے نا، یہ ظاہری اسباب سے زیادہ اندر کی نیت اور تقوی مانگتا ہے، باطن دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر اپنے اندر کی کمزوری کا اعتراف کر لیا، تو یہ جو اعتراف ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی نیت، ان کے اخلاص کو شو کرتا ہے کہ میرے میں یہ چیزیں ہیں، اور پھر جو بوجھ انہوں نے محسوس کیا صاف صاف کہہ دیا۔ ہارون علیہ السلام کو مددگار انہیں چاہیے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو جو اللہ کی ہستی ہے نا، وہ ہر گناہ، ہر ڈر، ہر تانے سے بڑی ہے۔ ہر گناہ کا، ہر ڈر کا اعتراف اللہ کے سامنے کر لینا چاہیے۔ اللہ قادر ہے کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دے، اللہ قادر ہے وہ اس ڈر کو دور کر دے، اور اللہ ہی قادر ہے کہ وہ ہر طرح کی مدد کسی بھی مشن کے لیے انسان کو پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتے ہیں نا، جب کوئی انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے اپنے اخلاص کے ذریعے، تو پھر اس میں ظاہری طور پہ کسی سبب، کچھ اسباب کی کمی ہے نا، تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے وہ شخص، وہ پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کیا کمیاں تھیں۔ اگر ہم غور کریں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام میں بہت سی ایسی کوالٹیز تھیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے کہ جب وہ مدین گئے تو راستے میں وہ جو خاتون سے ملاقات ہوئی، اور روایات میں آتا ہے کہ انہی سے پھر ان کا نکاح ہوا، تو اتنے لوگ تھے لیکن صرف انہوں نے پہچانا کہ یہ عورت صرف مردوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جا کے پانی نہیں لے پا رہی، تو انہوں نے اس کی مدد کی۔ تو لوگوں کی خیر خواہی یہ بیسک چیز ایسی ہے جس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی خیر خواہی سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد لوگوں کی خیر خواہی، پھر اور بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز پتہ چلتی ہیں جب وہ ان کو چھوڑ کے گئے۔ جب ہم یہ مکالمہ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تب اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے فوکس تھے اپنے گول پہ۔ اس کے علاوہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے وہاں سے، مصر سے لے کے نکل گئے اور شام کی سرزمین کی طرف، تو تورات کی تختیاں لے کر جب وہ لوٹے تھے، تو پھر کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کس طرح باز پرس کی تھی۔ تو یہ وہ نڈر بھی تھے، اور حالانکہ وہ ہارون علیہ السلام سے 1 سال چھوٹے تھے، لیکن جو لیڈرشپ کوالٹیز شاید موسیٰ علیہ السلام میں تھیں، وہ ہارون علیہ السلام میں شاید اس سے کم ہوں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، واقعات سے بھی نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں، جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو نبی پہلے چنا گیا اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا گیا۔ بہرحال انہوں نے دعا کی کہ میرا سینہ جو ہے تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے سینے کی تنگی کے لیے۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درستگی عطا کر، اور میرے دل کے کینے کو، سخیمہ کو، میرے دل کے کینے کو دور کر دے۔ پھر وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، علیہ مجھ پر، ذنب ایک گناہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات چل رہی ہے پچھلی آیات سے، کہ مجھ پر ایک گناہ بھی ہے ان کے لیے، یعنی کہ ان کی نظر میں میری ایک غلطی، ایک گناہ بھی ہے۔ فَأَخَافُ،
تو میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے. جب وہ مصر سے نکلے تھے تو کس بات پہ نکلے تھے؟ انہیں کسی شخص نے اطلاع دی تھی کہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، سرداروں نے منصوبہ بنایا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ نکل گئے. تو اب بھی انہیں وہی ڈر تھا کہ مجھ پر ایک گناہ، ایک قتل کا الزام تھا. 10 سال بعد وہ آئے تھے لیکن دل پر بوجھ محسوس کر رہے تھے. اور یہ سورہ قصص میں بھی اس کے بارے میں آئی ہے بات، اور سورہ طہ میں بھی ہم نے پڑھی. تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. قولا، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں. یہ جو کلا ہے نا، یہ شدت کے ساتھ تردید کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلا، ہرگز نہیں. ویسے تو لا، لن، لم سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن کلا، ہرگز نہیں. فذهبا، پس تم دونوں جاؤ. فذهب ہوتا ہے تو جاؤ. فذهبا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مثنیٰ ہے، دو لوگوں کے لیے. پس تم دونوں جاؤ، بیااتنا، ساتھ ہماری نشانیوں کے. انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، مستمعون، خوب سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کیسی تسلیاں دیتے ہیں نا. سورہ فرقان میں ہم نے جو 18 پارہ کی لاسٹ آیت تھی اس میں کیا پڑھا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا تسلی دی تھی بالکل اینڈ پہ؟ وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 18 تھی، آئی تھنک 18 تھی یا 20 تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بعض بعض کے لیے دشمن ہوتے ہیں، اور اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے رب آپ کا خوب دیکھنے والا. 20 آیت تھی یہ سورہ فرقان کی. رب آپ کا خوب دیکھنے والا ہے کہ صبر کرو. صبر ہم دیکھنے والے ہیں. یہاں پہ کیا کہا کہ جا کے ان سے بات تو کرو، ہم سننے والے ہیں. تو جسے اللہ کے ساتھ کا یقین ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. جب اسے پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو صبر آسان ہو گیا. جب اسے پتا ہے کہ اللہ تو سن رہا ہے نا، تو حق کی آواز بلند کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. جو آج مسلمانوں کا حال ہے، حق کی آواز بلند کیوں نہیں کرتا؟ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ تو سن رہا ہے، حق کی آواز بلند تو کرو. لوگوں کا ڈر ہے، اس لیے کوئی حق کی آواز اٹھا نہیں سکتا. کیا حالات ہیں آج کل، یہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ تو اللہ تو سننے والا ہے نا. جب غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور کہا کہ اب تو دشمن ہمارے سروں پہ آ گیا ہے، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ تم غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کو اللہ کے ساتھ کا یقین ہے دشمن سے نہیں گھبرائے گا. جس کو اللہ کی سننے کا یقین ہے وہ حق کی آواز بلند کرنے سے نہیں گھبرائے گا. جس کو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا صبر اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، کوئی بندہ مجھے ریوارڈ دے نہ دے، اللہ تو دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں. مستمع، مستمع کیا ہوتا ہے؟ جو ویسا ہی سنے جیسا سنانے والا سنانا چاہتا ہے. مستمع وہ سننے والا ہوتا ہے، خوب سننے والا. کبھی کبھی انسان جو کہنا چاہتا ہے اگلا جو شخص ہے وہ ویسا گیٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ مستمع ہے، وہ بالکل ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، جیسا انسان اپنے رب کو سمجھاتا ہے. فَأْتِيَا، پھر دونوں جاؤ. پھر آؤنا، پھر اون کے پاس. فقولا، تو دونوں کہو. انا، بے شک ہم، رسول ہے، رب العالمین، رب العالمین کے. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. یہاں پر آیا نا صرف سننے کی بات، وہاں پر سننے اور دیکھنے دونوں کی بات آئی ہے کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر آگے کیا کہا کہ تم دونوں جاؤ، اور کہنا کیا ہے کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے. رب العالمین کیوں کہا؟ کیونکہ موسیٰ خود کو رب العالمین کہتا تھا. تو اسے بتاؤ کہ اصل میں رب العالمین کوئی اور ہے، اور ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم اس کا پیغام تمہیں اور تمہاری قوم کو دیں. ان ارسل، یہ کہ بھیج دو، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو. ایک تو
اللہ تعالیٰ کا پیغام دو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے. اللہ ہی رب العالمین ہے، ہم اس کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے آئے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 400 سال تک غلامی میں رہے بنی اسرائیل، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھڑانا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، نو رب بھی کا، ہم نے پالا تجھے. رب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. وہ جب دعا پڑھتے ہیں والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں، صغیر جب میں تھا، چھوٹا تھا تب پالا. تو وہ رب جو ہوتا ہے نا، ربا، وہ پالنے، رب پالنے والے کو کہتے ہیں. اور ربانیت پالنا، پرورش کرنا، جس میں نشو و نما بھی شامل ہو، گروتھ بھی شامل ہو. تو اس نے کہا کیا نہیں ہم نے تجھے پالا؟ فی نا، اپنے درمیان، فی ہوتا ہے میں، نا ہم، یعنی ہمارے درمیان تم رہے، اپنے درمیان ہم نے تمہیں پالا. ولیدہ، بچہ سا، جب تم چھوٹے سے بچے تھے. والدہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ. ولیدہ چھوٹا سا بچہ، فعیلہ کے وزن پہ، مبالغے کا صیغہ، زیادہ چھوٹا سا بچہ، یعنی کہ بالکل چھوٹے تھے تم. وَلَبِثْتَ، اور ٹھہرا تو، فینا، ہمارے درمیان، من عمرک، اپنی عمر میں سے، سنین، کئی سال. کہیں پہ آتا ہے کہ 18 سال ٹھہرے، کہیں پہ 30، کہیں پہ 40، ڈفرینٹ روایات ہیں، اس میں ڈفرینٹ عرصہ بتایا گیا ہے کہ وہ فرعون کے محل میں کتنا عرصہ ٹھہرے. لیکن کچھ سال، کافی سال وہ وہیں رہے. تو وہ اب کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں اس سارے مکالمے میں نا کیا سمجھ آئے گی کہ جب حق کی آواز کوئی بلند کرتا ہے نا، تو وہ کون سے ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو حق کی آواز دبانے والے استعمال کرتے ہیں. وہ سارے ٹیکٹکس، ایک تو پچھلی جو لیسن تھا اس میں بھی ہم نے پڑھے کہ وہ اعراض کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اور یستہزئون 6 آیت میں مذاق اڑاتے ہیں. یہ سارے ٹوٹکے یہ آزمائے گا. لیکن سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ احسان جتایا ہے. وہ جو احسان کیا تھا نا، اس کو جتایا کہ یہ دب جائے. احسان وربی کا کیا محاورہ ہے؟ احسان زبان بند کر دیتا ہے. تو وہ احسان جتا کے ان کو چپ کرانے کی کوشش کی. وہ انہیں لے جانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو، اور وہ تو اس کی غلام قوم تھی، وہ بھیجنا نہیں چاہتا تھا. بنی اسرائیل، قرآن میں تو اس کا جواب نہیں ملتا کہ وہ کہاں لے جانا چاہتے تھے، لیکن تورات میں آتا ہے. 2 رائے ہیں اس کے بارے میں. ایک رائے تو یہی ہے کہ وہ غلامی سے ان کو نجات دلانا چاہتے تھے. 400 سال غلام رہے نا، تو وہ اپنی قوم کو چھڑانا چاہتے تھے. اور دوسری رائے کیا ہے؟ وہ جو تورات سے ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو عید قربان منانے کے لیے لے جانا چاہتے تھے مصر سے باہر 3 دن کے لیے. تو اب کہاں لے جانا چاہتے تھے یہ کچھ مطلب پتہ نہیں چلتا. تو رات کا جو ایگزیکٹ بیان ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اب تو ہمیں 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. ایک اور روایت میں کیا آتا ہے؟ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون نے بلوا کر کہا کہ تم اسی ملک میں ہماری قوم کے سامنے ہی، یعنی یہیں پر تم قربانی کر لو. لیکن کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے. تبھی تو یہ مصریوں کے ساتھ رہے بنی اسرائیل اور گائے کی پرستش میں پڑ گئے تھے جب بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا. تو یہ گائے کی پوجا کرتے تھے. اگر یہ ان کے سامنے قربانی کرتے تو پھر وہ برداشت نہ کر پاتے. ان کے لیے تو گائے بڑی محترم تھی. مصری گائے کی قربانی سے بڑی نفرت کرتے تھے، کیونکہ گائے کی تو وہ خود پوجا کرتے تھے، اس کو قربان کیسے کرتے؟ جیسے آج بھی ہندو جو ہے وہ گائے کو بہت معزز اور محترم جانتے ہیں، تو اس کی قربانی کرنا ان پہ بڑا ناگوار گزرتا ہے. تو وہ اس لیے یہ دو رائے آتی ہیں، آ رہا ہے کہ ایک تو وہ عید قربان منانے کے لیے انہیں لے جانا چاہتے تھے، تربیت کے لیے لے کے جانا چاہتے تھے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، ملک سے باہر. اور دوسرا یہی آتا ہے کہ انہیں آزاد کرانا چاہتے تھے. تو اس پر
اس نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا اور الٹا کیا کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے جب ہم نے تم پہ اتنا احسان کیا تھا، تم تو کئی سال ہمارے درمیان میں ٹھہرے ہو، ہمارے گھر پلے بڑے ہو، ہمارے ہی تم جسے کہتے ہیں نا تم نے ہمارا نمک کھایا ہے، تو بس یہی تھا کہ تم نے تو ہمارا نمک کھایا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا اٹیک از دا بیسٹ ڈیفense. تو جب کوئی لاجک اسے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ واقعی وہ غلام تھے، پسے ہوئے تھے، اور وہ رب بھی خود کو ناحق سمجھتا تھا، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں تھی، تو لاجواب جو ہو جاتا ہے نا وہ الٹا چڑھائی کرتا ہے. تو وہ الٹا چڑھائی کرنے لگا کہ تم تو خود ہمارے احسانوں تلے دبے ہوئے ہو. پھر 19ویں آیت میں کیا ہے؟ وَفَعَلْتَ، اور کیا تو نے، فعلتک کام اپنا، فعلتک التی وہ جو، التی وہ جو، فعلتا کیا تو نے، وانت اور تو، من الکافرین نہ شکروں میں سے ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک رائے ہے کہ انہیں نہ شکرا کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے کہا. ایک رائے ہے کہ تم نہ شکرے ہو کیونکہ ہم نے تم پہ اتنا بڑا احسان کیا، اور تم اب ہمارے سامنے آ کے اکڑ رہے ہو اور کھڑے ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ رب العالمین میں نہیں کوئی اور ہے اور تم اس کے رسول ہو، تو تم نہ شکرے ہو، تم نے احسان فراموشی کی. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو اب تم نبی بن کے آ گئے ہو، تم اب نئی بات کوئی بتا رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم دونوں اللہ کے رسول ہو، پہلے تو تم ہم ہی میں سے تھے اور تم بھی اسی کفر میں تھے. تو کیا تو نے، جو بھی کیا تو نے، ابہام کا اسلوب ہے، جب مطلب تب اپنایا جاتا ہے جب بہت ضروری بات کہنی ہو. کیا تو نے، جو بھی کیا، اور تو نہ شکروں میں سے. اب جو بھی تم نے کیا نا، جو پہلے کیا ہے وہ تو تم نے کیا ہے، لیکن تم ہو نہ شکرے. ہمارے سارے احسان کیے کرائے پہ تم پانی پھیر رہے ہو، نہ شکری کر رہے ہو. یا دوسری رائے کہ تم ہم ہی میں سے تو تھے، کیا رسول بن کے اب آگے ہو. قولا اس نے کہا، فعلتها کیا میں نے اسے، اذن تب، وانا جبکہ میں، من الضالین راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. اس کا ترجمہ گمراہ نہیں کرنا. ذل کیا ہوتا ہے؟ ذوات لام لام. کسی راستے پر ایسے چلنا کہ پیچھے سے آثار مٹ جائیں. آثار مٹ گئے تو کیا ہوگا؟ واپس نہیں جا سکیں گے. کسی راستے پر ایسے چلنا کہ پیچھے سے آثار مٹ جائیں اور واپس نہ لوٹ سکیں. یہ ہوتا ہے ذل. سورہ فاتحہ میں جو نصرانی ہیں، عیسائی، انہیں ضالین کہا گیا، راہ بھٹکے ہوئے لوگ. راہ تو انہیں ٹھیک ملی تھی، جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 یا 12 سے 17 کہے جاتے ہیں، وہ تو حق پہ تھے. لیکن پھر ان کے آگے فالوور جوں جوں ان کا مذہب پھیلا، دین بڑھا، تو اس میں انہوں نے چینجنگز کر لی اور وہ اپنی ہی راہ بھٹک گئے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ اپنی صحیح راہ کو پا ہی نہیں سکتے. تو اس نے کہا، کیا میں نے اسے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے، میں تب راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. گمراہ نہیں کہنا، انبیاء گمراہ نہیں ہوتے، راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. یعنی کہ میں تب جانتا نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام تب نبی بھی نہیں تھے، اور وہ قتل بھی قتل خطا تھا، قتل خطا تھا، اور وہ جو ان سے قتل ہو گیا، اور وہ نبی بھی نہیں تھے. اور اگر ان کے اعتقاد پہ یہ چوٹ کی گئی ہے کہ تم کافر تھے، تو یہی اس کا مطلب بنتا ہے کہ میں نبی نہیں تھا، میرے پر خود وحی نہیں ہوئی تھی، میں جانتا نہیں تھا، مجھے اپنی راہ پتہ ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا. اور پھر آگے قتل کا بھی ایکسیپٹ کریں گے، جو بھی اعتراف ہے وہ آگے آیت میں آئے گا، اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر لیں گے. اسے پتہ کیا چلتا ہے؟ اسے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے. ایک تو انہوں نے کہا میں راہ بھولے لوگوں میں سے تھا، ہاں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے. پھر کہا ففررتو، پھر بھاگ گیا، فرار ہو گیا میں، بھاگ گیا میں. فا را را اس کا روٹ ورڈ ہے، منکم تم سے، لما جب، خفتکم ڈرا میں تم سے، فوہبا تو عطا کیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکم ہوا حکم، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے. میں
اگر تم لوگوں میں سے پہلے تھا، کافر تھا، تو تب مجھ پر وحی نہیں ہوئی تھی، میں رسول نہیں تھا، میں راہ مجھے اپنی پتہ نہیں تھی، اور میں ڈر گیا تھا تم سے، جب مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں ڈر گیا اور میں بھاگ گیا یہاں سے. وہ بھی مان لیا کہ آگے تم جو چوٹ مجھے لگاؤ گے، ابھی احسان گنوا رہے ہو، تب یہ بھی کہو گے تم سے قتل بھی ہوا تھا. تو وہ پہلے ہی مان گئے کہ میں نے یہ بھی کیا اور میں نے یہ بھی کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے حکم عطا کر دیا، حق اور حکمت سے آئیے، حق اور باطل کی تمیز مجھے عطا کر دی. سورہ فرقان کا جوڑا ہے نا، اس میں بھی جگہ جگہ فرقان پتہ چلے گا. مجھے فرقان پتہ چل گیا، مجھے صحیح اور غلط کی پہچان آ گئی. صحیح وقت پر صحیح بات کرنا، صحیح وقت پر درست فیصلہ کرنا، یہ مجھے آ گیا. اس نے مجھے بنا دیا رسولوں میں سے. پہلے تو میں رسول ہی نہیں تھا، تو مجھے سب چیزیں نہیں پتہ تھی. اس میں سبق کیا ملا؟ بڑا اہم سبق. ہر دائی یہ دین کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، مگر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ ڈولتا نہیں ہے، اور اللہ اسے پھر اپنے چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مشکلات میں ڈالا. پھر انہی مشکلات سے، دیکھیں محل میں پلا انسان جو مشکلات سے گزرا نہیں، اس کو کیا پتا چلے گا یہ باہر کی دنیا کیا ہے. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائیں. تو انہوں نے محل میں تو بکریاں چرائی نہیں تھی، پھر ان سے بکریاں بھی چروائی گئی، ان میں لیڈرشپ بھی ڈالی گئی، ان میں بہادری ڈالی گئی، ان میں مشقت ڈالی گئی، انہیں مشکل حالات سے لڑنا ڈالا گیا، بہت سی کوالٹیز ان میں ڈالی گئیں. پھر حق کے سامنے کھڑا ہونا بھی آ گیا، اور ان سب کوالٹیز کے ساتھ اعتراف بھی ڈالا گیا. اعتراف کر لیا نا اپنی بات کا. مشکلات سے گزر کے بہت سی صلاحیتیں جب پیدا ہو گئیں تو رسالت بھی بخشی گئی. یہ جو مشقت ہوتی ہے نا، بڑے کام کی تیاری ہوتی ہے. پھر بھی اعتراف کیا، رسالت مل گئی، پھر بھی اعتراف کر لیا. جب بھی کوئی ماضی کے تانے دے تو پھر کرنا کیا ہے؟ حوصلہ نہیں ہارنا. کوئی مذاق اڑائے تو کرنا کیا ہے؟ خود شامل ہو جائے مذاق کے ساتھ. سورہ قصص میں کیا آتا ہے؟ فرعون نے کہا تھا مجھے تو اپنے علاوہ کسی رب اعلیٰ کا نہیں پتا. یہ تم کس رب العالمین کی بات کر رہے ہو؟ تو کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کچھ بھی کرتا ہے، شرمندہ نہ ہو، اس کو ایکسیپٹ کر لے. انسان پہ جب کوئی بات آتی ہے نا، کوئی مذاق اڑاتا ہے یا کوئی پرانی زندگی کے تانے دیتا ہے، تو انسان جب شرمندہ ہوتا ہے نا، تو وہ جو تانے دینے والا ہے، مذاق اڑانے والا ہے، وہ ہو جاتا ہے کامیاب. لیکن اگر آپ شرمندہ نہیں ہوتے، اپنے گناہ کو چھپاتے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جب حق کو انسان پہچان لیتا ہے، جھوٹ وہ ویسے بھی نہیں بولتا، لیکن وہ اپنی شرمندگی کو، امبیرسمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ لاجک ضرور دیتا ہے. میرے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ یہ فیکٹر تھا، وہ فیکٹر تھا، وہ کہیں ہاں میں نے کیا ہے. جیسے عورتیں جب پردہ کرتی ہیں، پہلے تو تم ایسے تھی، ایسے تھی، ایسے تھی، تو کہیں ہاں. آپ کے نہیں، تب تو میرے پیرنٹس نے مجھے بتایا نہیں، تب تو میرے ہسبینڈ نہیں مانتے تھے، تب تو یہ تھا. نہ بتائیں لاجکس، کہ ہاں میں تھی. اللہ نے توفیق دے دی اب نہیں ہوں. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہے. تو مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، بدل گئی. ہاں میں تھی ایسی، بات ختم. وہ کیا کہے گا آگے؟ جب تک آپ لاجکس دیتے رہیں گے وہ کاؤنٹر اٹیک کرتا رہے گا. نہیں یہ بھی تو تھا، آپ کے نہیں وہ وجہ تھی، نہیں تب بھی تو یہ تھا، تب بھی تو یہ تھا، تب بھی. یہ تو لاجکس اور آرگیومنٹس تو ختم ہی نہیں ہوں گے. وہ بات اور لسی کو جتنا چاہے لمبا کر لو تو مان لیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی، رسولوں میں سے تھے، پھر بھی مان لیا کہ میں راہ بھولے ہوئے میں سے بھی تھا، اور میں بھاگ بھی گیا تھا اپنے گناہ سے اور تم لوگوں کے ڈر سے. لیکن پھر اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے حکمت دے دی، میرے رب نے مجھے حق اور باطل بتا دیا، اس نے مجھے رسول بنا لیا. بات ختم. پھر 22 آیت میں ہے وہ تل کا، اور یہی ہے نعمتن، وہ احسان، تمنہا، تم جتلا رہے ہو جسے، علیہ، مجھ پر، ان کے، عبدت، غلام بنا رکھا ہے تم نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. یعنی کہ یہ جو تم احسان بتا رہے ہو، یہ بھی تمہارے اپنے ظلم کی وجہ سے تھا.
تم مجھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کے لیے انہیں احسان یاد کرا رہا تھا، انہیں نہ شکرہ گنوا رہا تھا، انہیں کافر گنوا رہا تھا، ان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہر داعی دین کے ساتھ ہوتا ہے، اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایون کہ ہم مسلمز بھی جب مسلمانوں میں ہی خطاب کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک گیدرنگ میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑی بڑی بیگمات تھیں وہاں پہ، بڑی بڑی ڈاکٹرز، اور یہ تو وہ چھوٹی سی بات کے اندر سے بھی نکتے نکال رہی تھی، اور میں حیران تھی، اچھا دنیا کا علم سیکھا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بغیر پڑھے دین کا بھی سب کچھ پتا چل گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ جو فرعون تھا نا، وہ جھوٹا رب تھا، مگر وہ چونکہ جھوٹا رب تھا، وہ اپنے اس جھوٹ پہ اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ کہہ رہا تھا کہ تم کافر ہو۔ کافر خود تھا، کہہ رہا تھا تم کافر ہو۔ میں نے انہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا سمجھائی، اور امام کا بتایا کہ امام یہاں پر نا ائمہ کرام نہیں ہے، صرف راعی کی بات کی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی امام ہے، تو دعا کی گئی ہے کہ انہیں متقی بنا، اور مرد جو ہے وہ عورت اور بچے سب آتے ہیں تو وہ ان کا امام ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے تو غلاموں نوکروں کو نکال ہی دیا، وہ بھی تو عورت کی رعیت میں آتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل آتے ہیں، اور جو کوئی مرد ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کے 500 ملازم ہیں، وہ بھی رعیت میں ہی آتے ہیں، صرف عورت کی رعیت نہیں ہوتی، مرد کے بھی ملازم اس کی رعیت ہی ہیں۔ ہر انسان کچھ دیر کے لیے کسی نے یہ جو بیبی سٹنگ ہوتی ہے، پاکستان میں تو کم ہے ٹرینڈ، باہر بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی اس وقت اس کی وہ کسی کا بچہ بھی آپ کی رعیت ہے، آپ کے بارے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ذمہ داری، ہر ذمہ دار جو جس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، وہ آپ کی رعیت ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں صرف فیملی کی بات کر رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیا کے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں بڑا بننا چاہتے ہیں، تو وہ دین کی بات میں بھی بڑے نکتے نکالتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی ربوبیت اور اس کے رب ہونے پہ ہی موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا کوشچن اٹھا رہے تھے، اور اس کے ساری وہ جو اس کے رب ہونے کا پورا 100% انکار کر رہے تھے۔ تو وہ انکار، اور آگے بھی بہت سے حربے وہ آزمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی احسان ہے نا تمہارا، کہ تم نے مجھے پالا اور اسی کا تم مجھے جتا رہے ہو، تو اور یہی ہے وہ احسان جو تم جتا رہے ہو مجھ پر، کہ غلام بنا رکھا ہے تم نے بنی اسرائیل کو، اس کی وجہ بھی تمہارا یہ ظلم ہے۔ تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ تم نے ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پہ۔ نہ تم ظلم کرتے، نہ میری ماں مجبور ہوتی مجھے دریا میں ڈالنے کے لیے، نہ میں تمہارے محل میں پرورش پاتا۔ تو جو احسان تم مجھ پر جتا رہے ہو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سجھا دی۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، وما، اور کیا ہے، رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ قصص میں کیا آتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا مجھے تو اپنے علاوہ کسی رب اعلیٰ کا نہیں پتا، کیونکہ وہ خود کو رب العالمین کہتا تھا۔ تو وہ یہاں پہ اس نے کوشچن کیا، یہ کوشچن مطلب بذات خود سوال نہیں ہے، یہ انکار کی سینس میں ہے، مذاق اڑانے کی سینس میں ہے۔ کہا فرعون نے کیا ہے رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تو وہ تو خود کو ہر چیز کا مالک، اس نے کہتے ہیں بڑے بڑے سٹیچوز پورے ملک میں نصب کرا رکھے تھے، اور لوگوں کو دماغی طور پہ منوایا ہوا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اس نے جب انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے ہم رسول ہیں، تو انہوں نے کہا رب العالمین کیا ہے، کہ رب تو میں ہوں، تم کہاں سے اٹھ کے آگے ہو؟ پہلے احسان جتایا، اب مذاق، اب آگے مزید آئے گا۔ پھر آیت نمبر 24 میں قولا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب السماواتی، رب ہے آسمانوں، والارضی، اور زمین کا، وما، اور جو کچھ بینہما، درمیان ہے ان دونوں کے، ان کنتم، اگر ہو تم موقنین، یقین کرنے والے۔ اب یہ کیا انٹروڈکشن، آسمان زمین سب، کیونکہ جو آسمان و زمین کا رب ہے، اس کا مطلب ہے ساری کائنات، جو انسان کی نظر میں چیزیں آ سکتی ہے، ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب۔ اور دوسرا کیا کہ
رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، دونوں دونوں کے درمیان ہے، ان کا بھی رب ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ دراصل جو فرعون تھا نا، وہ خود کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا، ٹھیک ہے، سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا، اور ظاہر ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑا ہی اس کو ناگوار تھا یہ، کہ یہ ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو، کہ رب کو کسی اور کو بنا دے۔ تو ایک بالکل پریسائز بات کی انہوں نے، کہ رب العالمین جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا انٹروڈکشن دیا تھا؟ آگے یہ بھی کہیں گے رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، وہ ہے میرا رب، جب انہوں نے نمرود کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی تھی۔ تو رب ہے آسمان اور زمین کا، ہر چیز کا رب ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ پھر قولا، کس نے کہا؟ فرعون نے۔ اس نے کہا لمن، ان کو جو حولہ، اس کے ارد گرد تھے، درباریوں کو کہا، الا، کیا نہیں تستمعون، تم غور سے سنتے؟ کیا نہیں تم غور سے سنتے؟ اب مذاق اڑایا کہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، دیکھو ذرا، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس کا انداز تھا۔ اس نے کہا قولا، اس نے کہا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربکم، رب تمہارا، و ربو، اور رب آبائکم الاولین، تمہارے باؤ اجداد کا جو پہلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے انفلوئنس نہیں ہوئے، اس سے انفلوئنس نہیں ہوئے، وہ اپنی بات انہوں نے جاری رکھی، انہوں نے کہا موقع ملا ہے، اس نے کہا رب العالمین کیا، اس نے تو مذاق اڑایا، میں تو اپنی بات کہہ دوں۔ داعیہ دین ایسا ہی ہوتا ہے، وہ فوکس ہوتا ہے اپنی بات پہ، اپنے کام پہ، کہ وہ رب ہے آسمان و زمین کا، اگر یقین کرتے ہو تو کرو، وہ رب ہے آسمان و زمین کا۔ تو اس نے ساتھ والوں کو بھی ملا لیا، خود تو وہ لاجواب ہو رہا تھا، ساتھ والوں سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے، کیا بے پر کی اڑا رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باؤ اجداد کا بھی ہے۔ اب باؤ اجداد کا کہہ کے نا، وہ جیسے کسی کو بہت برا کہنا ہے تو باپ دادا کی، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، سب کی زبانوں سے بھی محفوظ کرے، تو باپ دادا کی گالی دے دیتے، کیونکہ وہ انسان کی غیرت کو نا للکارنے والی بات ہے۔ تو یہ زیادہ انٹینسیفائی کیا، رب تمہارا بھی ہے، تمہارے باؤ اجداد کا بھی ہے، جو پہلے تھے ان کا بھی ہے، ہمیشہ سے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کا رب وہی ہے جس کی طرف سے میں رسول ہوں۔ قولا، اس نے کہا، ان، بے شک، رسولکم الذی، رسول تمہارا وہ جو، ارسلہ، بھیجا گیا، الیکم، طرف تمہارے، لمجنون، البتہ مجنون ہے۔ اب یہ فرعون نے کہا، کیا کہا، کہ یہ جو رسول ہے نا تمہارا، یہ تحقیر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر، حقارت سے ان سے بات کی، اور ان کو ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، کہ یہ جو تمہاری طرح رسول آیا نا، اپنی قوم کو کہا، اپنے درباریوں کو کہا، یہ جو بڑا رسول بنا پھر رہا ہے، یہ جو آیا تمہارے پاس، یہ پاگل معلوم ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بھی انفلوئنس نہیں ہوئے۔ ہمیں کوئی پاگل کہے تو ہم کہیں گے تم پاگل نہیں، انہیں کوئی غرض نہیں، مجھے جو مرضی کو، میں نے پیغام دینا ہے، جو اللہ نے مجھے میسج دے کے بھیجا نا، میں وہ دے دوں، باقی سب باتیں بعد میں، میری ذات بعد میں۔ ہمارے لیے ہماری ذات سب سے اوپر ہوتی ہے۔ ہم بہت سے کام اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم سیلف پروجیکشن میں لگ جاتے ہیں، اپنی ذات کی پروجیکشن میں لگ جاتے ہیں۔ ہم بہت سی بات دوسروں کو اس لیے نہیں سمجھا پاتے کیونکہ بات سمجھانے کے دوران اگر اس نے ہماری ذات پہ حملہ کر دیا تو وہ ہماری ذات کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اسی بات میں نکل جاتے ہیں، وہ جو بات سمجھانے ہم اس شخص کو آئے ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی مقصد کے لیے نکلے نا، اس مقصد پہ فوکس رہیں، اور دین کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ دین کے لیے فوکس نہیں ہے، آپ دین کا مقصد جو ہے اس کی طرف فوکس نہیں ہے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ گئے، تو دین کا کام نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو کوئی توجہ نہیں دی۔ قولا، اس نے کہا، رب المشرقی، رب ہے مشرق، والمغربی، اور مغرب کا، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے۔ پہلے زمین و آسمان کی بات کی، اب مشرق اور مغرب کی بات کر دی، جو ان کے درمیان میں ہے، ان کا بھی رب ہے، مشرق اور مغرب کا بھی، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے، تو خود کو تم سورج دیوتا کا اوتار کہتے ہو، اگر تم عقل سے کام لو، تو مشرق اور مغرب کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے،
وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. یعنی تم عقل سے کام لو. تمہارا کیا زور ہے سورج پر؟ اور فرعون کو آج مرے ہوئے بھی کتنے 100 سال ہو گئے. کوئی زور ہوتا تو مشرق اور مغرب کا سسٹم ایسے ہی چلتا رہتا. اب تو یہ ساری آیتیں سچ ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن تب بھی انہوں نے حق بیان کیا، حق کو باطل سے الگ کیا اور کہا اگر ہو تم عقل رکھتے تو خود جائزہ لے لو. تو کتنے ساری طریقے سمجھ میں آئے. 25ویں آیت میں مذاق اڑایا کہ کیا تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا نہیں تم غور سے سنتے؟ 18 آیت میں احسان جتایا تھا کہ تم ہم میں ہی پلے بڑے ہو، ہمارے نمک پہ پڑے، ہمارا نمک کھایا تم نے. پھر 27ویں آیت میں تحقیر، طنز شروع کر دیا کہ یہ تو پاگل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹے، اپنے گول سے نہیں ہٹے. تو اس کے بعد قولا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قولا کہا لَإِنِ اتَّخَذْتَ، البتہ اگر، لا البتہ، ان اگر، البتہ اگر، اتخذت بنایا تو نے، الہن کوئی الہ، غیری میرے سوا، لَأَجْعَلَنَّكَ البتہ میں ضرور کر دوں گا. جعلا کر دینا، نون پہ تشدید ہے، ضرور. البتہ لا البتہ کے لیے، اجعلنک البتہ میں ضرور کر دوں گا کا تجھے، من المسجونین. اب یہ فائنل ہتھ کنڈا آیا کیا؟ دھمکی کا. پہلے احسان جتایا، مذاق اڑایا، پھر تحقیر کی، طنز کیا، اب فائنل تمہیں میں قید خانے میں ڈلوا دوں گا. جو کہتے ہیں فرعون نے جو قید خانے بنائے تھے نا، وہ انڈر گراؤنڈ تھے، تحت الارض، زمین کے نیچے، اور بڑی خوفناک اس کے قید خانے تھے. تو اب فائنل اس نے اپنا حربہ آزمایا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا، یہ جو تم پھر رہے اور کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو میں تمہیں قیدیوں میں سے کر دوں گا، قید خانے میں تمہیں ڈلوا دوں گا. قولا اس نے کہا اولو کیا بھلا اگر، جئتو کا لاؤں میں تمہارے پاس، بشیء کوئی چیز، بریکٹ میں لکھ لیں کوئی دلیل، مبین واضح. اب یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دلیل کیا دی گئی تھی؟ وہ عصا دیا گیا تھا. عصا تو ان کے پاس تھا، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے معجزے کی وجہ سے وہ اسلحہ بن جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ید بیضا، یہ بھی ان کا معجزہ تھا. تو فرعون نے کہا، خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کوئی واضح دلیل تمہیں دکھا دوں، تو فرعون نے کہا، قولا اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا، فأتی تو لے آ بھی اسے، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے. کہ ٹھیک ہے کوئی دلیل ہے تیرے پاس تو لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے. فألقا پھر اس نے ڈالا، عصاہ عصا اپنا، فإذا تو اچانک، ہیا وہ، ثعبان مبین اسلحہ تھا صریح، بالکل واضح صریح اسلحہ تھا. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا ہے اور اس کا اسلحہ بننا ہے، قرآن میں بہت سی دوسری جگہوں پہ بھی یہ واقعے کا ذکر ہے اور ڈفرینٹ نام آیا. یہاں پہ ثعبان ہے اسلحہ، جس کا مطلب ہے کہیں پہ حی ہے، کہیں پہ جان ہے، بہت بڑا سانپ جس کا مطلب ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ، ہم نے سورہ طٰہٰ میں اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی کہ ان ڈفرینس کیا ہے ان ورڈز میں. اب اس سے تبلیغ کا کون سا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے وہ فوکس رہے، کہیں پہ غصہ نہیں دکھایا، جوش میں نہیں آئے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا بس اسی پر فوکس رہے. وہ احسان جتا رہا ہے، وہ تحقیر کر رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور اینڈ پہ اس نے فائنلی دھمکی بھی دے دی کہ تمہیں قید خانے میں ڈلوا دوں گا. وہ جو انڈر گراؤنڈ قید خانے تھے کہ نہ وہاں روشنی ہے، نہ، اور اوبویسلی اس ٹائم پہ بجلی تو تھی نہیں، تو کوئی روشنی نہیں، روشنی نہیں ہوگی یا بہت سی سہولتیں نہیں ہوں گی، لوگ کی آمد و رفت نہیں ہوگی، وہاں ڈلوا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم رہے. ایک اور جگہ جہاں پر قرآن میں یہ واقعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ فرعون سے بات کرنا اس کے دربار میں، اور نرمی سے بات کرنا. تو اللہ نے ہدایت دی،
نرمی سے بات کرنے کی تلقین کی، نرمی سے بات بھی کی، لیکن اس نے سنی نہیں، پھر بھی وہ اپنے کام پہ فوکس رہے۔ یہ جو معجزہ تھا، یہ جو ایک فائنل دلیل تھی ان کے پاس، یہ انہوں نے شروع میں نہیں دی۔ اگر انسان شروع میں ہی کسی بھی ایسے، ویسے تو بحث مباحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا علمی کسی سے آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ شروع میں بڑے بڑے دلائل دے دیں، تو آپ کی گفتگو تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، بات کی گفتگو جو ہے وہ اس کا وہ اثر نہیں رہے گا۔ تو ہمیشہ کیسے سنار کی ٹھوک سے شروع کرتے ہیں بات کو، اور کچھ لوگ اس ٹھوک پہ ہی مولڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مولڈ نہیں ہوتا، کوئی نہیں مانتا، تو پھر آپ وہ لوہار کی ٹھوک لگائیں، پھر آپ بڑی دلیل دیں، کہ اگر پہلے ہی بڑی دلیل دے دیں گے تو بعد میں کیا کریں گے؟ بعد میں آپ کیا، اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا کریں گے؟ تھوڑے دلائل پہ منوانے کی کوشش کی جائے، اور بعد میں پھر بڑی دلیل سے کام لیا جائے، جو بڑی بڑی نشانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی عصا تو شروع میں ہی ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ پھر جب اس نے کہا کہ اس نے بھی اپنے میکسیمم پر پہنچ گیا کہ میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تمہیں اپنی ایک اگر دلیل لے ہوں تمہارے پاس، اور پھر جب انہوں نے وہ عصا کو ڈالا، رکھا، تو وہ استیا بن گیا۔ پھر آگے 33 آیت میں ہے وَنَزَعَ، اور اس نے کھینچ لیا، یدہو، ہاتھ اپنا، فَإِذَا، تو اچانک، ہیا، وہ، بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہیا جو ہے ہوا ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور ہیا ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ ید جو ہے ہاتھ، وہ مؤنث ہوتا ہے۔ کیسے؟ ویسے تو مؤنث کی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے بیضاء، یہ بھی مؤنث ہے۔ ویسے یہ کلرز کے بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں عربی میں، تو یہ بیضاء جو ہے، یہ جو حمزہ الف کے آگے جو حمزہ آ گئی ہے نا، یہ نشانی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ اگر الف مکسورہ ہے تو وہ بھی مؤنث کی نشانی ہے۔ تائے مربوطہ ہے، تائے مربوطہ گول تا جو ہوتا ہے، جیسے یہ جو بھی پچھلی آیت میں ہے عصاہو، تو اس کے آگے کیا ہے؟ ہیا، وہ بھی مؤنث کا ہی صیغہ لگا ہے۔ تو یہ دونوں مؤنث کے لیے یوز ہوتے ہیں، الف کے بعد حمزہ، اور یہ جو گول تا ہے، تائے مربوطہ اسے کہتے ہیں، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ الف مکسورہ یہ ہوگا جیسے کبرا میں اینڈ پہ یا کے پر کھڑی زبر جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ جہاں بھی آئے گی یہ ہوتا ہے الف مکسورہ۔ تو یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ اور تائے مربوطہ، جو مؤنث کو شو کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پیئرز میں آپ کے اعضاء ہیں نا، وہ بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھ پیر میں ہوتا ہے، ایک دو ہیں جو نہیں ہوتے، جیسے بھووں کو بھی پیر میں ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو عربی ہے حاجبن ہے آئی تھنک، تو وہ مؤنث نہیں اس کا صیغہ گنا جاتا۔ یہ عربی کی ڈیٹیل ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ ہیا ہے، یدہو، ہاتھ اپنا، فَإِذَا، تو اچانک، ہیا، وہ، بیضاء، سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات میں سے تھا کہ ایک تو ان کے پاس عصا تھا جسے وہ پھینکتے تھے تو وہ استیا بن جاتا تھا، اور ایک ان کا ید بیضا، جب وہ اپنے ساتھ سے لگا کے، اپنے پہلو سے لگا کے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ سفید چمکدار ہوتا تھا بغیر کسی بیماری کے، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، یہ صرف اللہ کا معجزہ تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے انہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے وہ دکھائے۔ قولا للملائی، اس نے کہا سرداروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، کس نے کہا؟ فرعون نے، جو اس کے ارد گرد تھے، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر علیم، البتہ ایک جادوگر ہے خوب جاننے والا، ماہر، ساحر جادوگر، علیم بہت علم والا، بہت جاننے والا، بہت جاننے والا، یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہ، ساتھ اپنے جادو کے، بھی ساتھ، ہی اس کے،
یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے، لیکن اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ ساتھ اپنے جادو کے. فماذا، تو کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، یعنی کہ تمہاری کیا رائے ہے، تو کیا تم حکم دیتے ہو، تو کیا تمہاری رائے ہے، کیا تمہارا مشورہ ہے. اب فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے، جو اس کے ارد گرد تھے، اس کے درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے وزیر مشیر جو بھی تھے، اسے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ وہ جادو کا دور تھا وہاں پہ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں شاعری کا بہت زور تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. تو ایسی بالکل ان یوزول چیز ہے کہ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جادو ہے، اللہ کے معجزے کو ایک تو جادو بنا دیا، اوپر سے کہا علم والا بھی بہت ہے، بس یہ اپنے جادو میں نا بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے، اور یہ فرعون کا کیا تھا، الزام تھا ایک موسیٰ علیہ السلام پہ. موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو کہا تھا انہیں آزاد کر دو، اور وہ درباریوں کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آل فرعون، یعنی کہ جو وہاں کے لوکلز ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے. حالانکہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، ساتھ اپنے جادو کے، کہ اب یہ جادو جو گھڑ کے لے آیا ہے نا، تو اب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. تو پھر تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم حکم دیتے ہو؟ قولو، انہوں نے کہا، ارجہ، مہلت دو اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو. اب درباریوں نے، مشیروں نے کیا مشورہ دیا کہ اس کو مہلت دو اور اس کے بھائی کو بھی. وَابْعَثْ، اور بھیج دو. مبعوث کرنا ہوتا ہے نا، بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو یہ بعثہ اسی سے نکلا ہے. وَابْعَثْ، اور بھیج دو، فی المدائن، مدین کیا ہوتا ہے؟ شہر. مدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، یعنی کہ جو نعرے بجائیں، اکٹھے کریں لوگوں کو. تو جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجنے کا مشورہ دیا اس کے فرعون کے درباریوں نے کہ تم مختلف شہروں میں جاؤ اور بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر لو، اس کو مہلت دو. اگر یہ جادوگر ہے تو ہمارے پاس بھی تو بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. یا تو کا، وہ لے آئیں گے. یہ اتی ہوتا ہے لے آنا، یا شروع میں وہ کے لیے آیا ہے، اتی لے آنا، کا تیرے پاس. یا تو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکلی، تمام، سحار علیم، بڑے جادوگر خوب جاننے والے. سحار فعال کے وزن پہ، جیسے غفار، قہار، اس طرح. تو سحار، بڑے جادوگر، مبالغے کا صیغہ ہے. تو پھر یہ نکارے بجانے والے جو تھے، حاشر جو تھے، حاشرین، حاشر کی جمع ہے، اکٹھے کرنے والے. میدان حشر میں بھی سب اکٹھے کیے جائیں گے نا، حشر ہوگا، اکٹھا کرنا. تو یہ جو نکارے بجانے والے تھے سب شہروں میں گئے اور پائے کے جادوگر اکٹھے کر کے لے آئے. کہا جاتا ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 12,000 جادوگر بلائے گئے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے 80,000 تک بلائے گئے تھے. اتنے زیادہ جادوگر تھے. پھر یاتو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکلی سحار علیم، تمام بڑے جادوگر خوب جاننے والے. فجمع، تو جمع کیے گئے. جمع مجہول ہے، فعل مجہول، یعنی کہ پیسو فریز ہے. فا تو کے لیے ہے، تو پھر پس جمع، جمع کیے گئے. فجمع السحرۃ، تو جمع کیے گئے جادوگر، لیمیقاتی، لیمیقاتی، مقرر وقت کے لیے. یوم معلوم، ایک دن معلوم کے. ایک جو دن فکس تھا اس میں وہ سارے جادوگر جمع کر لیے گئے. میقات کیا ہوتا ہے؟ مقرر وقت، مقرر جگہ، مقرر وقت، ظرف ہے یہ. تو یہاں پہ ظرف زمان کے طور پہ آیا ہے کہ ایک وقت میں. اور وہ وقت کیا تھا؟ کہا جاتا ہے وہ دن جو تھا اسے یوم الزینہ کہتے ہیں، ان کا کوئی تہوار تھا، اور اس ایک دن پہ ہی سب کو اکٹھا کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور وہ سب بھی جادوگر، ان کو بلایا گیا. اور جب انہیں بلایا گیا تو کیا کہا گیا؟ وقیل، اور کہا گیا، للناس، لوگوں سے، حل، کیا، انتم، تم، مجتمعون، جمع ہونے والے ہو. یہ بلانے کا ایک انداز ہے. ہم کہتے ہیں نا آئیے، آئیے گا ضرور، اور چلے جاتے ہیں. نہیں، کوشچن کا انداز ہے. حل کیا ہے؟ حرف استفہام ہے نا. تو کیا آپ آئیں گے؟ پوچھا کہ کیا آؤ گے، کیا جمع ہونے والے ہو؟ اور اس انداز کا جواب اکثر پازیٹیو ہوتا ہے
کہ ہاں ہاں ضرور آئیں گے، نہ بھی کوئی جا سکے تو وہ جواب میں مروتاً ضرور کہتا ہے جی جی ضرور آئیں گے، تو کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ یہ ایک انداز تھا، لعلنا تاکہ ہم نتبع السحرۃ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان اگر کانو ہوں وہ ہم الغالبین وہی غالب آنے والے، تاکہ ہم کیا کریں، اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا، ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر ہوں وہ وہی غالب آنے والے، یعنی کہ تم جمع ہو کے دیکھنا، اور جادوگر اگر غالب آ گئے تو پھر وہی سچ ہے، وہی حق ہے، ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ فلما تو جب، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نقصان ہوگا نہیں ہوگا، ہاں بس جو اس کو ٹھیک لگا، جو کامیاب ہو گیا اس کے پیچھے چل پڑے، تو اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہاں اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ فلما تو جب جاء آئے، جاء السحرۃ آئے جادوگر، قولو انہوں نے کہا، لفرعون فرعون سے، ان کیا بے شک، آ کیا حرف استفہام ہے جیسے حل ہے، کیا، ان بے شک، لنا ہمارے لیے، لاجرن واقعی کوئی صلہ ہے، البتہ کوئی صلہ ہے، لا البتہ کے لیے، یقیناً کے لیے، اور ادھر واقعی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، واقعی کوئی صلہ ہے، ان اگر کننا ہوں ہم، نحنو ہم ہی، نحن الغالبین غالب آنے والے۔ اب جادوگر فرعون کے بلاوے پہ آئے تھے اور دنیا دار لوگ تھے، دنیا ہی ان کی آنکھوں میں سمائی تھی، انہوں نے یہی کہا آ کے کہ ٹھیک ہے جادو تو ہم اپنا پیش کر دیں گے، تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہے، کیا ہمارے لیے کوئی اسپیشل انعام بھی ہے اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو یہ مغلوب ہو گئے؟ قولا اس نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، اذا لمن المقربین تب البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ مقرب کیا ہوتا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا تم تب اگر تم کامیاب ہو گئے تو مقربین میں سے ہوگے، میرے قریب کے درباریوں میں، میرے بالکل قریب کے لوگوں میں سے ہوگے۔ قولا کہا، لہم ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القو ڈالو، ما جو، تم ملقون ڈالنے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، یعنی کہ وہ جو جادو تم پیش کرنے آئے ہو اس کو ڈال دو۔ فَأَلْقَوْا تو انہوں نے ڈالی، حِبَالَهُمْ رسیاں اپنی، وَعَصِيَّهُمْ اور لاٹھیاں اپنی، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، بِعِزَّتِ قسم ہے عزت، فرعون عزت فرعون کی، فرعون کی عزت کی قسم، بعزتی فرعون فرعون کی عزت کی قسم، بھی قسم کے لیے بھی آتا ہے، انا بے شک ہم، لنحن الغالبون البتہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا جادوگروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے موقع دیا اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، پھینکی زمین پر، اور اپنی جو لاٹھیاں تھیں وہ پھینکی، اور انہوں نے کہا قسم ہے عزت فرعون کی، جیسے کوئی بھی مومن کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اس طرح یہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کا نام لیتے تھے جو کہ فرعون انہوں نے مان رکھا تھا، تو وہ فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی جے، اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے۔ انا بے شک ہم، لنحن الغالبون البتہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ اب یہ ایک نعرہ سا انہوں نے لگایا، یہ جادوگروں کا نعرہ تھا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا حکم ہے، کس کی عزت کی پناہ لے کر دعا کرنی چاہیے؟ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہاتھ، اس جگہ یعنی کہ اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اس جگہ ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد وحاذر۔ یہ اکثر درد کے مقام پہ پڑھی جانے والی دعا ہے، اکثر لوگوں کو آتی ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ اس دعا میں اللہ کی عزت کی قسم کھائی گئی ہے نا، کہ میں پناہ مانگتی ہوں، ہم پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی،
اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ تو مومن کے لیے صرف اللہ کی عزت کی قسم کھانا جائز ہے۔ فَأَلْقَا تو ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنی لاٹھی، فَإِذَا تو اچانک ہیا وہ تلقف نگل رہی تھی، تلقف ہڑپ کر جانا، بغیر چبائے نکل جانا، لقفہ نگل رہی تھی، لام قوف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، نگل رہی تھی ماں اس کو جو یأفکون وہ گھڑ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اتنا بڑا سہا بن گیا کہ وہ جادو کو، وہ جو ساری رسیاں تھیں جو جادو محسوس ہو رہی تھی اور سانپ محسوس ہو رہے تھے، ان کو نگلنے لگا۔ دیکھیں دوسری جگہ قرآن میں، جب ہم نے پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا تو اس میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، وہ تھوڑا انہوں نے ڈر دل میں محسوس کیا، دل میں ڈر محسوس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ثبات عطا کیا، اور وہ پھر اپنے جو ان کا ایک مقابلہ تھا جادوگروں سے، وہ اس پہ جم گئے۔ تو یہاں بھی جب ان کا دل اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے تھام لیا تو پھر انہوں نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سب وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو وہ اتنا بڑا سیاہ بن گیا کہ ان سب کو نگل گیا۔ اب دیکھیں اگر 12,000 جادوگر تھے تو 12,000 رسیاں ہوں گی، اگر 80,000 تھے تو 80,000 رسیاں ہوں گی، اور وہ اتنے سانپوں کو وہ سیاہ نکل گیا۔ اسی طرح یہ بات، یہ جو آیت ہے اس میں بتایا کیا گیا ہے کہ یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ کی روشن دلیل باطل کو نگل جاتی ہے۔ جادوگری نظر بندی ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا یا کرامت نہیں ہوتی، تو معجزے کے آگے یہ ٹک نہیں سکتا جادو جو ہے۔ اب یہ قرآن بھی دلیل ہے، اللہ کی نشانی ہے، ہر باطل کو یہ نگل جاتی ہے۔ اس لیے باطل طاقتیں اس قرآن کو، اس دلیل کو لوگوں میں عام نہیں ہونے دیتے۔ یہ باطل طاقتیں، یہ باطل عقائد کو، ہر بری چیز کو نگل جاتی ہے اور ایک فرقان دیتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک فرقان پیدا ہو جاتا ہے، وہ فرق کر سکتا ہے حق اور باطل میں، سچ جھوٹ میں، صحیح غلط میں۔ اور ہمارے پاس، ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہمارے پاس تو یہ دلیل موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ نہیں مرتے۔ ہمارے تو درمیان میں یہ دلیل ہے، ہمارے تو نبی پہ اتری، ہم تک پہنچی، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ نفس کے اتنے بڑے بڑے اسلحے ہمارے اندر ہیں، یہ دلیل اس کو نگلتی نہیں، کیونکہ ہم اس دلیل کو اپنے اندر اتارتے ہی نہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل الٹ جانا، اوندے منہ ہو جانا۔ تو وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں ڈال دیے گئے، وہ حق کو پہچان گئے اور انہوں نے، وہ سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے۔ قولو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین، ساتھ رب العالمین کے، یعنی کہ جو انٹروڈکشن موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا کہ رب العالمین کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا اور تمہارا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہ ساری جو ڈیٹیلز انہوں نے بتائی، تو وہ اس پہ ایمان لے آئے کہ ایمان لائے ہم ساتھ رب العالمین کے۔ یہ اندر وہ حق کی پہچان ہے جو ہر انسان میں ڈالی گئی ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ اندھے بنے رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی پہچان جو ہے نا وہ انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، کچھ اس فطرت کے ذریعے ہی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، کچھ کائنات میں بکھری نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، کچھ یہ اپنی فطرت سلیم فطرت کی وجہ سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ مگر دکھ یہ ہے کہ مسلم گھروں میں پیدا ہو کر بھی ہم اللہ کی ربوبیت کے، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ ہر وقت ویجیلنس کر رہا ہے، ہمارے اوپر انویجیلیٹر ہے، چیک رکھا ہوا ہے اس نے ہم پر، یہ ہم نہیں پہچان پاتے۔ یہ جادوگروں کی دیکھیں کیسی سبمیشن تھی، سبمیشن تھی نا، سپردگی تھی، تو سبمیشن اللہ کو پسند ہے، تو انہوں نے اپنا آپ سبمٹ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دیکھیں اپنی جو ہے اپنا ایک اللہ کا معجزہ صرف دکھایا تھا، اور یہ ساری جو سانپ تھے وہ اس کو نگل گیا، اور جادوگر جو ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ کس پر؟ رب العالمین پر، اور ربی موسیٰ و ہارون،
اور وہ رب رب العالمین کون؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب. قولا کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے. آمنتم ایمان لائے تم، لہو اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، قبل اس سے پہلے، ان کے آذنا میں اجازت دیتا، لکم تمہیں، انہو بے شک وہ، لکبیرکم الذی البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے، علکم السحر، اللہ علمکم السحر سکھایا، علامہ سکھایا، کم تمہیں، سحر جادو. یعنی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر پھر الزام لگا دیا. اب اپنے ہی اکٹھے کیے ہوئے جادوگر، اپنی ہی انہوں نے رسیاں پھینکی. کوئی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کسی چیز کا تبادلہ نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے پہ جب وہ اژدہا بنا اور وہ جادو کو نگل گیا، تو اس کا الزام بھی موسیٰ علیہ السلام پر لگا دیا فرعون نے کہ یہ ایکچولی یہ سارے جادو نا، مجھے لگتا ہے اس نے تم لوگوں کو سکھائے ہیں، تبھی تو اس کے پاس اس سے بھی بڑا جادو تھا اور وہ اسلحہ تمہارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا. تو یہ تمہارا بڑا ہے، اس سے تم نے سیکھا ہے سارا جو بھی جادو سیکھا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس البتہ ضرور تم جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور ضرور میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین سب کے سب کو. اب وہ تل ملا گیا کہ یہ تو اس کا جادو تو واقعی غالب آ گیا، اور جو جادوگر ہیں وہ سجدے میں گر گئے. اب وہ تل ملا گیا، اب کیا کرے؟ اب اس نے کیا کہا؟ البتہ یہ تمہارا بڑا ہے اور تم ضرور جان لو گے، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا، میں تمہارے مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیر، یعنی کہ دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پیر کٹواؤں گا، تاکہ تم بس کسی کام کے قابل نہ رہو. اگر ایک سائڈ کی ہی کٹی ہے، ویسے تو اس طرح انسان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ آپ کی باڈی بیلنس ہی نہیں ہوتی، آپ زندگی نہیں گزار سکتے، تو کیا کریں گے؟ لائف بھی گزارے اور بہت زیادہ پیرالائز، اور پیرالائز نہیں، ہینڈی کیپ ہو کے گزارے. تو اس کے لیے کیا دھمکی دی کہ میں تمہارا مخالف سمت سے تمہارے اعضاء کو کاٹ دوں گا، اور البتہ میں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں سب کے سب کو، اجمعین سب کے سب کو. قولو انہوں نے کہا، لا ضیر کوئی نقصان نہیں. ضرر کیا ہوتا ہے؟ نقصان. اور یہاں پہ ذات یا را اس کا روٹ ورڈ ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی نقصان، یعنی کہ جادوگر اس کی بات سے ڈرے نہیں. انا بے شک ہم، الی ربنا طرف اپنے رب کے، منقلبون پلٹنے والے ہیں. کہ اگر ہم مر بھی گئے، حق جو پہچان لیا، وہ جو اندر اللہ نے فطرت رکھی تھی اس کے ذریعے حق کو پہچان لیا، تو اگر تم مار بھی دو گے ہمیں، سولی بھی چڑھا دو گے، ہمارے مخالف سمت ہاتھ پیر کا کچھ بھی کر لو گے، تو کوئی نقصان نہیں ہے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے. ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے. بے شک ہم طرف اللہ کے پلٹنے والے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو. انا بے شک ہم، نطمعو ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفرا کہ بخش دے، لنا ہمارے لیے، ربنا رب ہمارا، خطایانا خطائیں ہماری، ان کے کننا ہیں ہم، اولا سب سے پہلے، اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والے.